شجاع نواز ایم پی اے پی پی 28 پی ایم ایل. محمد عبداللہ وڑیچ ایم پی اے پی پی 29 پی ایم ایل. مسٹر پرویز الہی ایم پی اے پی پی ایل 30 پی ایم ایل. محمد رضوان ایم پی اے پی پی 41 پی ایم ایل. ساجد احمد خان پی پی 67 پی ایم ایل این. احسان اللہ چودھری پی پی 249 پی ایم ایل. محمد افضل ایم پی اے پی پی 250 پی ایم ایل. بسما چودھری ایم پی اے پی پی ڈبلیو 361 پی ایم ایل. ختیجہ عمر ایم پی اے پی پی ڈبلیو 362 پی ایم ایل. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل کاسٹ کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد. جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ بیٹھیں. راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی ہے, راجہ صاحب بات کریں گے. سر جی راجہ صاحب آپ پلیز. شکریہ جناب. نو کراس ٹاک پلیز. راجہ صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر جی میں جناب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف. یار یہ لائٹ ذرا ایک سائڈ پہ کر دیں. یار لائٹ ایک سائڈ پہ کر دیں. آپ آگے سے. جناب اسپیکر ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے دا پارٹی چیف. پارلیمانی لیڈر سر آپ پڑھیں. پارٹی چیف آپ پڑھیں سر. دا پارٹی چیف آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھ لیں. پارٹی چیف میں ابھی پڑھتا ہوں. جناب اسپیکر 63A(1) کا B votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں جو کورٹ نے آرڈرز دیے. جناب اسپیکر آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میری پوری بات سن لیں. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میں پوری بات سن. جی راجہ صاحب. جی سر جی آپ پلیز کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. آپ سر میری بات سن لیں نا. جو میں نے بات کرنی 17. جی راجہ صاحب. اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دے. اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. میری بات سن لیں. اس میں پی ایم ایل سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے. یہ میرا کیسے اختیار نہیں اس کے مطابق اختیار ہے. اور میں نے راجہ صاحب میں نے میری بات سنیں. راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن. اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اوکے ہے لیٹر بالکل میں نے دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. آپ نہیں پوچھ ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. میری بات سن لیں. میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میری بات سن لیں. جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے نمبر 1. نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہاں پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ 63A پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ دی آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں پڑھا. میں آپ کو دیتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. سر آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں. میری بات سن لیں. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا. میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. میں نے چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا میں نے وہ مجاز ہی نہیں ہے. ہی از دا پارٹی چیف. وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ ہیں نہیں مجاز ہیں. میری ان سے بات ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے. پارٹی چیف ان سے بات ہوئی ہے. پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا. اور دوسری بات فار دا ڈیٹیل ریزن ٹو فالو ان ٹرمز آف آرڈر آف آنریبل سپریم کورٹ ڈیٹڈ
17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League vote in favor of Chaudhry Parvez Ilahi. आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं मैं। आप नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक आप नहीं कर सकते। If you want to challenge, आप बेशक जाके चैलेंज हम चैलेंज करेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते। As the consequence, Mr. Hamza Shehbaz Sharif is declared as a returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to Clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997. आप सारा गलत पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं आप। चुनाके मैंने अपना ऑर्डर सुना दिए। चुनाके ये इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पर रोक किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त फैसला हो चुका, इजलास मुलतवी कर दिया गया और यूं पंजाब की मसनद इक्तदार पर फिर से बिठाया गया तो हमजा शहबाज शरीफ को डिप्टी स्पीकर की जानिब से यह ऐलान हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह के भेजे गए खत के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अराकीन असम्बली सिर्फ हमजा शहबाज को वोट कास्ट कर सकते थे, इसलिए उनके जो 10 वोट हैं जो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को कास्ट किए वो रद्द कर दिए जाते हैं और यूं मजमूई तौर पे बरतरी 179 वोट लेकर हमजा शहबाज जो है वो फिर से वजीर आला पंजाब रहेंगे। जबकि राजा बशारत की जानिब से डिप्टी स्पीकर को यह कहा गया कि आपके पास इस तस्वाब राय नहीं है कि आप ये फैसला जारी कर सके। उनके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का हेड जो है वो ये फैसला दे सकता है, वो डायरेक्शन दे सकता है, पार्टी का सरबराह डायरेक्शन नहीं दे सकता। आईन और कानून के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के हेड को ये डायरेक्शन देनी होती है कि वोट किसको दिया जाए। तो उनके मुताबिक राजा बशारत के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी के हेड साजिद भट्टी थे जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अराकीन असम्बली को डायरेक्शन दी थी कि अपना वोट चौधरी परवेज इलाही को कास्ट किया जाए। तो उनके मुताबिक पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का वो खत कोई माने नहीं रखता था। उनके मुताबिक खत माने रखता था तो वो पार्लिमानी पार्टी के हेड का खत रखता था। उनकी जानिब से ये भी बात की गई कि हम अदालत का रुख करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली की जानिब से जश्न का समा है तो दूसरी जानिब मायूसी फैली हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अराकीन को असेंबली के बाहर पहुंचने की भी हिदायत जारी की हुई थी। अब देखना यह है कि असेंबली के बाहर की सूरत हाल क्या होगी। मियां शाहिद नदीम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जानेंगे। मियां शाहिद नदीम, फैसला आ गया, फैसला आने के बाद दोनों जानिब के तासुरात क्या दिखाई दे रहे हैं? जी, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ तो बहुत सख्त नाराज दिखाई देती हैं और राजा बशारत ने उठ के जो है बाकायदा डिप्टी स्पीकर से इस बात पर बात भी की कि जो है वो मजाज नहीं है चौधरी शुजात ये कहने के कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था और साजिद भट्टी ने लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी को इस चीज पर कहा था कि वो चौधरी परवेज इलाही को वोट दे, इसलिए आप ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक अमल कर रहा हूँ और रन ऑफ इलेक्शन में जो है वो हमजा शहबाज को 179 वोट मिले हैं। 10 वोट निकालने के बाद काफ लीग के और पीटीआई के और काफ लीग के त्यागियों के 176 वोट रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमजा शहबाज जो है वो जो है चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इस पर जो है वो काफी नाराजगी दिखाई दी पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के कैंप में, जबकि जैसे ये उन्होंने बोला
تو اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی نے اٹھ کر شیر کے نعرے لگائے اور حمزہ کو اب یہ باہر آئیں گے اور یہاں پر میڈیا ٹاک بھی ہوگی. راجہ بشارت نے اندر کھڑے ہو کر کہا ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس پر ڈپٹی اسپیکر کا کہنا تھا کہ آپ اس کو بے شک چیلنج کر لیں, میں اپنا ورڈکٹ دے رہا ہوں, میں اپنا آرڈر دے رہا ہوں. میں نے آرڈر دے دیا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہی جو ہے چیف منسٹر جو ہے برقرار رہیں گے, وہی چیف منسٹر ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ 179 ووٹ لے کر رن آف الیکشن. صحیح ہے, ساتھ ہی موجود رہی گا. میاں شاہد ندیم آپ کی طرف واپس آؤں گا. سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل جاوید صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. فیصل جاوید صاحب, یہ آج اسمبلی میں کیا ہو گیا؟ پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین کے ووٹ نکال دیے گئے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 10 اراکین نااہلی کا ریفرنس دائر ہو جائے گا ان پر. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج عدالتوں کو کھلنا چاہیے.